أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم صدق الله العظيم. کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں. وہ چاند جو روشن ہوا بطحا کے افق پر، وہ چاند جو روشن ہوا بطحا کے افق پر، اس چاند کے تابند ستارے ہیں صحابہ. ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے بھی پیارے ہیں صحابہ. لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچام صحابہ کا. لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچام صحابہ کا. گر تجھ کو طلب ہے جنت کی تو پلہ تام صحابہ کا. اخلاص کے ساتھ درود شریف پڑھیں. میرے عزیز نوجوان دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، سماعت فرمانے والی گھروں میں باپردہ تشریف فرما، جن تک میری آواز پہنچ رہی ہے، میری اسلامی عزت مآب ماؤ بہنوں، حضرت محتمم مدرسہ اور ان کے محبین، معاونین اور ہمارے بڑے مخلص بھائی و دوست مولانا عرفان سے، جن کی برکتوں سے اللہ رب العزت نے یہ خوبصورت پروگرام سجایا ہوا ہے. اللہ رب العزت تا قیامت اسی طریقے سے ہر سال ہمارے اس علاقے کو یہی سعادت بار بار نصیب فرمائے. عزیزان من، بیان آپ کے سامنے اردو میں، بات آپ کے سامنے اردو میں رکھوں گا، لیکن بات یہ ہے کہ یہاں پر میرا سوچ منتشر ہے اور دماغ منتشر ہے، ایک تو بات کی طرف اور دوسرا مذکر اور مؤنث کی طرف. اس کی وجہ یہ ہے کہ 4 سال پہلے جب میں کوہاٹ آ رہا تھا تو سوچ رہا تھا کہ پشتوں میں کس طریقے سے بیان کروں گا. حالانکہ میری تو ساری زندگی کراچی میں گزری، اگرچہ تعلق مردان سے ہے، لیکن زندگی کا اکثر حصہ 25 سال یہ ایک بہت بڑا عرصہ ہے. بچہ جوانی کے دہلیز تک پہنچ جاتا ہے بلکہ کراس کر جاتا ہے، تو دل میں ایک ڈر تھا کہ پشتوں میں کس طریقے سے میں جمعہ پڑھاؤں گا یا بات کروں گا. لیکن شکر الحمدللہ
پھر پشتوں میں بھی تو بہت ساری زبانیں ہیں، لیکن واللہ عالم لوگوں کی محبت ہے. اور میں نے کئی علماء سے سنا یہ لکی مروت وغیرہ بنو وغیرہ ان کا پشتو تھوڑا جدا ہے. تو میں نے علماء کرام سے پوچھا سنا کہ مولوی صاحب آپ کی بات اگر کوئی ہمیں سمجھ نہ بھی آئے لیکن مزہ اس میں ضرور آتا ہے. تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ چلو یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر کہ پشتوں میں اگر کچھ علاقوں میں کسی کو کوئی بات میری پشتوں کی سمجھ میں نہ آئے، اگرچہ کبھی کبھار ہم اردو کی طرف گاڑی کا رخ بھی موڑ لیتے ہیں، لیکن شکر ہے بور کوئی نہیں ہوتا ہے. اور آج بات اردو میں کرنی ہے تو چونکہ عادی تو ہم پشتوں کے ہو گئے تو اب ادھر بھی ڈر لگ رہا ہے. بہرحال عزیزان من، جی تو چاہ رہا ہے کہ عظمت صحابہ پہ بات کروں، کیونکہ محفل اور مجلس کا رنگ ہی کچھ یوں بنا ہے. لیکن شروع سے میری ایک سوچ ہے اور ایک کوشش ہے کہ جو عنوان ہوتا ہے یا جو پروگرام ہوتا ہے اسی پر بات کرتا ہوں. لیکن خیر، قرآن پہنچانے والے بھی صحابہ ہیں. قرآن پہنچانے والے کون ہیں؟ صحابہ. زور سے کون ہیں؟ صحابہ ہیں. عزیزان من، عظمت قرآن پر بات کروں گا اور اس کی ضمن میں کچھ صحابہ پر بات کروں گا. اور شاید کوئی دل میں سوچ رہا ہو کہ مولوی صاحب کسی محفل میں بیٹھ گیا ہے تو محفل کا رنگ مولوی صاحب کو چڑھ گیا ہے. اور اللہ معاف فرمائے، عجیب زمانہ ہے، ہمیں اپنوں نے مارا، غیروں میں کہاں دم تھا، میری کشتی وہاں ڈوبی جہاں پانی بہت کم تھا. آپ نے سنا ہے، میں نے دیکھا ہے. آپ نے تو صرف یہ کوٹ کے رکشوں اور سوزوکیوں پر پڑھا ہوگا یا ڈرائیوروں نے لکھا ہوگا، لیکن میں گزر کر آیا ہوں. شکر الحمدللہ، تحدیث بن نعمت کے طور پر دور طالب العلمی سے لے کر آج تک اگرچہ ہم نے قدم ایک جگہ پہ رکھا ہوگا، ہم نے کام ایک مشن کے لیے کیا ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ہم نے محبتیں سب کو دی ہیں اور محبتیں بھی ہم نے سب سے کی. ہمارے مذہب علماء دیوبند کی جتنی جماعتیں ہیں، ہمیں سب سے پیار ہے اور سب سے محبت ہے، اور ہم نے محبت کی ہے اور محبت رکھیں گے نا انشاءاللہ. سب سے محبت کریں گے نا انشاءاللہ. یہ اغیار کی کوشش ہے ہمیں توڑنے کی، ہمیں جدا کرنے کی، آپس میں نفرتیں ڈالنے کی. بہرحال عزیزان من، قرآن کی عظمت آپ کے سامنے میں کیا رکھوں، کیا بیان کروں. پیغمبر نے فرمایا ایک رات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. کوٹ کے لوگوں، آپ سے میں صحابہ کی صدا زیادہ سنتا ہوں اور سنا کرتا ہوں کہ کوٹ والے صحابہ کے زیادہ دعوے دار بھی ہیں، محبت والے بھی ہیں، محبت کرنے والے بھی ہیں. پیغمبر نے کس کے بارے میں کہا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کس کے بارے میں فرمایا؟ پیغمبر نے فرمایا ایک رات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. جبرائیل امین تشریف لے کر آئے. حضرت ابوبکر صدیق کھڑے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اور حضرت جبرائیل امین اپنا منہ مبارک حضرت ابوبکر صدیق کے منہ سے لگا رہے ہیں.
اس وجہ سے میں کہتا ہوں صدیق صدیق ہے، جو نہ مانے بڑا زندیق ہے۔ پیغمبر نے فرمایا، کسی پیر نے نہیں فرمایا، کسی کتب نے نہیں کہا، کسی ابدال کسی عالم نے نہیں کہا، کسی اس وقت کے جذباتی عالم نے نہیں کہا۔ ہمیں جذباتیت کا دانہ دینے والوں کسی جذباتی عالم نے یہ نہیں کہا۔ وہ پیغمبر جس کا کلمہ تم نے پڑھا، وہ پیغمبر جس کا کلمہ میں نے پڑھا، وہ پیغمبر جس کے لیے آج پورا پاکستان اس کی ناموس اور اس کی عزت و حرمت و تقدس کے لیے پورا پاکستان بول رہا ہے، وہ پیغمبر فرما رہے ہیں ایک رات حضرت ابوبکر صدیق کھڑے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، حضرت جبرائیل امین تشریف لاتے ہیں، ایک دفعہ نہیں کوٹ کے لوگوں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ نہیں، اس رات کو حضرت ابوبکر صدیق قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور حضرت جبرائیل امین حضرت ابوبکر صدیق کے ہونٹوں کو بوسہ دے رہے تھے۔ میں نے احادیث کی کتابوں سے خاموش سوال کیا، پیارے پیغمبر یہ تو بتا، جبرائیل امین نے حضرت ابوبکر صدیق کے ہونٹوں کو بوسہ لگایا تھا، کتنی دفعہ لگایا تھا؟ مجھے جواب ملا، جبرائیل امین نے حضرت ابوبکر صدیق کے ہونٹوں کو 100 دفعہ بوسہ لگایا۔ اس وجہ سے ہم کہتے ہیں صدیق صدیق ہے، اور جو نہ مانے بڑا زندیق ہے۔ بات کہیں اور چلی جائے گی، یہ قرآن کی عظمت ہے۔ پھر میں نے پوچھا، پیارے پیغمبر، میں نے خاموش سوال کیا، پیارے پیغمبر، اس کتاب سے جس کتاب میں نے یہ پڑھا، میں نے اس کتاب سے خاموش سوال کیا۔ تشریح میں اس وجہ سے جا رہا ہوں، بسا اوقات کچھ لوگ کلپ بنا لیتے ہیں، پھر بہرحال یا بسا اوقات سیاق و سباق کو چھوڑ لیتے ہیں اور بیچ کی بات جو ہوتی ہے نا نکتے والی، وہ پکڑ لیتے ہیں۔ اس وجہ سے ایسا کوئی نہ کہے کہ یار رات کو کوٹ میں ایک مولوی آیا تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے پیغمبر سے پوچھا۔ یہ تو خطیبوں کا اپنا سٹائل ہے۔ تو بہرحال چونکہ ہمارا واسطہ بھی پنجاب اور سندھ بلوچستان کے خطیبوں سے پڑا ہے، تو وہاں کا اپنا ایک سٹائل ہے۔ تو میں نے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب یہ حدیث پڑھی کہ پیغمبر نے فرمایا جبرائیل امین نے 100 دفعہ حضرت ابوبکر صدیق کے ہونٹوں کو بوسہ دیا، تو میں نے کتاب سے پوچھا، حدیث سے پوچھا، پیارے پیغمبر کی حدیث مجھے یہ تو بتا، پیغمبر مجھے یہ تو بتا، جبرائیل امین نے حضرت ابوبکر صدیق کے ہونٹوں کو بوسہ کتنی دفعہ دیا؟ جواب ملا 100 دفعہ دیا۔ تو میں پوچھنے لگا، ارے کتاب یہ تو بتا، پیغمبر کی حدیث یہ تو بتا، جبرائیل امین نے حضرت ابوبکر صدیق کے ہونٹوں کو بوسہ دیا تھا اور 100 دفعہ دیا تھا، کس وجہ سے دیا تھا؟ مجھے جواب ملا، عظمت قرآن کی وجہ سے دیا تھا۔ اور ایک قدم اور چلتے ہیں تو رابی صاحب فرما رہے تھے کہ پیغمبر کے گرد پہرا کون دے رہے ہیں؟ کون دے رہے ہیں؟ زور سے کون دے رہے ہیں؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کے بعد ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں حضرت عمر نظر آتا ہے۔ کون نظر آتا ہے؟ زور سے کون نظر آتا ہے؟ حضرت عمر نظر آتے ہیں۔ میں نے تو حضرت ابوبکر صدیق کے فضائل میں قرآن کی عظمت کو پڑھ لیا، سمجھ لیا، کوٹ کوہاٹ کے لوگوں کو سمجھا دیا، مگر میں جاتا ہوں در عمر پر، حضرت عمر کے در سے پوچھتا ہوں، اے عمر تو بھی بتا، حضرت ابوبکر صدیق کے فضائل میں، مناقب میں، سیرت میں، صورت میں مجھے تو عظمت قرآن سمجھ آیا، تو بھی تو بتا عظمت قرآن ہے کیا؟ تو مجھے وہ صفات ملے، دور عمر کا ہے۔ کس کا ہے؟ صحابہ والے بولے دور کس کا ہے؟ زور سے زور سے۔
عمر کا دور ہے. حضرت عمرو بن العاص ایران پہ کھڑے ہیں، ایران سے لڑ رہے ہیں. ادھر عمر ہے ادھر عمر ہے. کون ہے؟ عمرو بن العاص. ادھر عمر، اور اگر واو ہٹا دو تو ادھر بھی عمر. حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایران میں کھڑے ہیں اور ایران سے لڑ رہے ہیں. ایران فتح نہیں ہو رہا. ایران لوگوں کامیابی چاہتے ہو، کامرانی چاہتے ہو، لوگوں امن چاہتے ہو، چین چاہتے ہو، سکون چاہتے ہو، تو آؤ درے صحابہ پر چلتے ہیں. درے صحابہ سے پوچھتے ہیں، پیارے صحابہ بتاؤ تو صحیح تمہاری زندگیوں میں انقلاب آیا تھا، کیسے آیا تھا؟ آؤ درے صحابہ سے پوچھتے ہیں تبدیلی آئی تھی کس طریقے سے آئی تھی. درے صحابہ سے پوچھتے ہیں تم نے روم و فارس پر اسلام کے علم کو لہرا دیا تھا، کس طریقے سے لہرایا تھا. درے صحابہ سے پوچھتے ہیں تم نے جنگلوں کے اندر قرآن کی صدا کو پہنچا دیا تھا، کس طریقے سے پہنچایا تھا. اور درے صحابہ سے پوچھتے ہیں حضرت سعد تو نے فوج کو سمندر پہ ڈالا تھا، سمندر نے راستے دیے تھے، کس طریقے سے دیے تھے. اور درے صحابہ سے پوچھتے ہیں عمر تو نے آواز لگائی تھی، اللہ نے آواز میلوں دور پہنچائی تھی، کس طریقے سے پہنچائی تھی. آؤ پوچھتے ہیں، ہر بات کا جواب درے صحابہ سے ملے گا، ہر اشکال کا جواب درے صحابہ سے ملے گا، ہر اعتراض کا جواب درے صحابہ سے ملے گا، امن درے صحابہ سے ملے گا، سکون درے صحابہ سے ملے گا، انقلاب کا راستہ درے صحابہ سے ملے گا، تبدیلی کا راستہ درے صحابہ سے ملے گا. تکبیر تکبیر. ادھر حضرت عمرو بن العاص کھڑے ہیں. کون کھڑے ہیں اور کہاں پر کھڑے ہیں؟ کہاں پر کھڑے ہیں؟ ایران پہ کھڑے. اکثر ہمارا واسطہ کرسی سے بڑھتا ہے اور اکثر آج کل ہم محدود حد تک ہیں. اس وجہ سے میں ذرا خیال کر رہا ہوں، اور مولانا نے کہا کہ کھڑے ہو کر، میں نے کہا نہیں بیٹھ کر. بہرحال آپ مجھے جواب دے، اور جواب اس انداز سے دے جس طریقے سے میں آپ کے سامنے کھڑے ہو کر بات کر رہا ہوں. حضرت عمرو بن العاص کہاں کھڑے ہیں؟ ایران میں کھڑے ہیں. خط لکھ رہے ہیں حضرت عمر کو. عمر ایران فتح نہیں ہو رہا. حضرت عمر نے کیا کہا؟ کوٹ کے لوگوں، حضرت عمر نے لکھا عمرو بن العاص لشکر تو تیرے پاس ہے، پیارے صحابہ تو تیرے پاس ہے، جانثار لوگ تو تیرے پاس ہے. عمرو بن العاص اسلحہ تیر و تلوار تمہارے پاس ہے. دیکھو تو صحیح کہیں نبی کی سنت تو نہیں چھوٹ گئی ہے. دیکھو تو صحیح کہیں نبی کی سنت نہیں چھوٹی ہے. حضرت عمرو بن العاص متوجہ ہو گئے. جواب کس کا تھا؟ عمر کا تھا. جواب کس کا تھا؟ عمر کا تھا. خط کس کا تھا؟ عمر کا تھا. اور میں سوچ کی دنیا میں جا کر سوچتا ہوں، جب حضرت عمر نے
عمرو بن العاص کو خط لکھا اور حضرت عمرو بن العاص نے وہ خط پڑھا تو اس وقت عمرو بن العاص نے سوچا ہوگا کہ عمر نے سچ لکھا ہے. کیوں؟ یہ خط عمر کا ہے، اسی عمر کا خط ہے جس نے دریا کو خط لکھا تھا. آج بھی جاؤ اس دریا کی تاریخ پڑھو، جس طریقے سے وہ پہلے چل رہا تھا اس سے زیادہ پھر بہنے لگا. حضرت عمرو بن العاص متوجہ ہو گئے اپنے ساتھیوں کی طرف، اپنے آپ کی طرف، کہ ہم سے کہیں کوئی سنت تو نہیں چھوٹی ہے. دیکھا تو مسواک کی سنت چھوٹی ہوئی تھی، مسواک کی سنت چھوٹی. سب صحابہ سے کہا میرے پیارے ساتھیوں مسواک شروع کرو، عصر کے نماز کا ٹائم ہے. صحابہ نے ہاتھ میں مسواک لیے. صحابہ نے ہاتھ میں کیا لیے؟ کئی سارے موضوعات میرے سامنے اب ادھر آ گئے. واللہ عالم اساتذہ کی دعائیں ہیں، بڑوں کا اخلاص ہے. اس وقت میرے موبائل میں 5-6 صفحات ہیں، 8-10 دن سے ان کو اپنے پاس گھما رہا ہوں کہ اس پروگرام میں ان باتوں کو رکھوں گا اور اس میں رکھوں گا، مگر ان کی باری نہیں آ رہی اور پتہ نہیں رمضان تک آ بھی جائے گی یا نہیں. تو کئی سارے موضوعات اللہ نے میرے سامنے کھول دیے، لیکن میں اس پہ نہیں جانا چاہتا. صحابہ نے ہاتھ میں مسواک لیے. صحابہ نے ہاتھ میں کیا لیے؟ مسواک لیے. سب صحابہ مسواک کرنے لگے. عصر کے نماز کا وقت ہے. ادھر سے دشمن آیا. جب دشمن نے یہ منظر دیکھا کہ صحابہ کے ہاتھ میں لکڑیاں ہیں، مسواک ہے اور مسواک کر رہے ہیں، دان صاف کر رہے ہیں، سنت نبوی کو زندہ کر رہے ہیں، تو دشمن نے چیخیں ماری اور بھاگنے لگے. کہنے لگے کہ نعوذ باللہ دیو آئے ہوئے ہیں، جنات آئے ہوئے ہیں، لہذا بھاگو، ہمیں کھانے کے لیے دان تیز کر رہے ہیں. اللہ نے اسی وقت ایران کو فتح کر دی. اللہ نے ایران کو فتح کر دیا. لوگوں، صحابہ سے سنت چھوٹ گئی تھی اور ہم سے سنن، ایک سنت نہیں کئی ساری سنتیں. ہم نے تو کئی ساری سنتوں کو چھوڑا. سنت پر بات کرتے ہوئے مختصراً اشارتاً آپ کے وقت کا خیال رکھتے ہوئے، ایک دلہا لاہور سے گیا کراچی میں، ماں باپ ساتھ تھے، شادی کی تیاری ہو گئی تھی، دلہن کراچی میں تھی. دلہن کہنے لگی مولوی صاحب سے میں شادی نہیں کروں گی. مولوی صاحب سے، ان کی داڑھی تھی، تو دلہن کہنے لگی مولوی صاحب سے میں شادی نہیں کروں گی. اب سب ماں باپ منتیں کرنے لگے کہ یہ تم کیا کہہ رہی ہو، کیا کر رہی ہو، مہمان آئے ہوئے ہیں، پروگرام تیار ہے، سب کچھ ہو گیا، رخصتی کا ٹائم ہے، اور آپ کہہ رہی ہو کہ میں مولوی صاحب سے شادی نہیں کروں گی. بہرحال ایمان افروز واقعہ ہے. بات سنت پر آ گئی تو یہ ذرا دے دیتا ہوں سنت کو سمجھانے کے لیے کہ سنت کی کتنے زیادہ برکات ہیں. تو اس دلہا کے والدین دلہا سے کہنے لگے، اس لڑکے سے کہنے لگے کہ بیٹا داڑھی منڈا لے. کیا کر لے؟ نعوذ باللہ، داڑھی منڈا لے. کیا کرے؟ اب لاہور میں لوگ انتظار کر رہے ہیں، ادھر بھی مہمان آئے ہوئے ہیں، صرف رخصتی کا انتظار ہے. اور اب دلہن صاحبہ یہ کہہ رہی ہے کہ میں مولوی صاحب سے شادی نہیں کروں گی، شادی نہیں کرتی ہوں، لہذا آپ داڑھی کو منڈا لیں. جب والدین نے اس دلہے کو بہت مجبور کیا تو گھر سے روانہ ہو گیا. والدین خوش ہو گئے کہ چلو بیٹے نے ہماری بات پہ عمل کر لیے، اب داڑھی صاف کر کے آ جائے گا. سنو، یہ آہستہ انداز والی جو باتیں ہوتی ہیں نا، بہت فائدہ بھی دیتی ہے اور دل میں بھی اترتی ہے، جو میرا تجربہ ہے. تو اب یہ جو دلہا تھے
گھر سے نکلے، والدین خوش ہو گئے کہ چلو شکر ہے بیٹے نے بات مان لی۔ انہوں نے ٹرین کا ٹکٹ لیا، سردی کی راتیں تھی، اور فوراً ٹرین پر چڑھ گئے، لاہور آ گئے۔ اور لاہور میں گھر نہیں گئے، ایک مسجد تھی اس میں چلے گئے، رات کا وقت ہے، سخت سردی، ادھر آ گئے، مسجد میں چلے گئے لاہور میں۔ والدین انتظار پہ، اب بیٹا آئے گا، اب بیٹا آئے گا، بیٹا غائب ہے۔ شادی کیا، شادی سے تو ایک غم بن گیا، کوہرام مچ گیا کہ یار دلہا بھی غائب ہو گئے، اب کیا کرے۔ عزیزان من، وہ دلہا لاہور پہنچے، لاہور کی ایک مسجد میں گئے، خلاصتاً اشارتاً، بڑا ایمان افروز واقعہ ہے۔ اور یہ ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمت اللہ علیہ، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے پیر اور ان کے اکابرین میں سے، انہوں نے اپنی کتاب میں یہ واقعہ لکھا ہے۔ تو مسجد میں چلے گئے، سردی کی راتیں تھی، وہ چٹائیوں میں اندر گھس گئے اور چٹائیاں اپنے اوپر ڈال لی۔ لاہور کے خان کو دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد الرسول اللہ، کوٹ کے لوگوں زور سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر خواب میں آئے، پیغمبر نے کہا او لاہور کے خان، تو سردی کی راتوں میں گرم بستر میں سو رہا ہے، جاؤ دیکھو تو صحیح، مسجد کے اندر چٹائیوں کے بیچ میں میرا ایک عاشق رسول جس نے میری سنت کی خاطر اتنی بڑی قربانی دے دی کہ خوشیوں کو ٹکرا دیا ہے، جاؤ مسجد میں سو رہا ہے۔ لاہور کا خان اٹھتا ہے، مسجد کا دروازہ کٹکھٹاتا ہے، مسجد میں داخل ہوتا ہے، دیکھتا ہے وہی عاشق رسول سو رہا ہے، اس کو اٹھاتا ہے اور کہتا ہے او عاشق رسول، تو نے پیغمبر کی عشق میں محبت میں اتنی بڑی قربانی دے دی ہے کہ اپنی شادی اور خوشیوں کو آپ نے پاؤں کی ٹوکر سے لات مار دیا ہے، آپ نے ٹکرا دیا ہے، تو آؤ گھر بھی میں دیتا ہوں، بنگلہ بھی میں دیتا ہوں، میں خان اپنی بیٹی بھی تیرے نکاح میں دیتا ہوں۔ اس خان نے اپنی بیٹی اس عاشق رسول کو نکاح میں دے دی۔ آقا میری بات بن گئی تیری بات کرتے کرتے، آقا میری بات بن گئی تیری بات کرتے کرتے۔ کوٹ کے لوگوں، ہم نے کیا دیکھا ہے کہ عشق صحابہ کیا ہوتا ہے، عشق مصطفیٰ کیا ہوتا ہے، ہمیں کیا پتا عشق صحابہ کسے کہتے ہیں، ہمیں کیا پتا عشق مصطفیٰ کسے کہتے ہیں، ہمیں کیا پتا جشن مصطفیٰ کسے کہتے ہیں، مشن مصطفیٰ کسے کہتے ہیں، ہمیں کیا پتا۔ موضوع تو کہیں اور چلا گیا، لیکن خیر ہماری قسمت ہی یوں ہے، ہم خود بھی کبھی ادھر کبھی ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، کبھی عرش پر کبھی فرش پر، تو کبھی موضوع بھی ہمارا یوں ہی چلا جاتا۔ کوٹ کے لوگوں تمہیں کیا پتا عشق مصطفیٰ کیا ہے؟ اسی لاہور کی سرزمین پر صبح سے لے کر شام تک ختم نبوت کے نعرے لگ رہے ہیں، ختم نبوت، سب کے تو زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ذرا زور سے کہ جن کو تکلیف ہے ان کو اور تکلیف ملے، ختم نبوت زندہ باد۔ صبح سے شام تک ختم نبوت کے نعرے لگ رہے ہیں، اور ادھر سے پولیس فائر کر رہا ہے، جو بھی نعرہ لگا رہا ہے اس کو شہید کر رہا ہے۔ شام کا ٹائم ہے، لاہور کی گلیوں میں سناٹا چھا گیا، خاموشی چھا گئی۔ 80 سال کا بوڑھا نکلا، کچھ لوگ گر گئے اور کچھ لوگ گر گئے، کچھ گر گئے اور کچھ شہید ہو گئے۔ جب خاموشی ہوئی، 80 سال کا بوڑھا نکلا،
5 سال کا بیٹا ادھر کندھے پر بٹھایا ہوا ہے اور بوڑھا شخص آواز لگا رہا ہے ختم نبوت. جب 80 سال کے بوڑھے نے میرے پاک پیغمبر کی ناموس پر انگلیاں اٹھانے والوں تم سے لاہور کی تاریخ بھول گئی ہے, تم وہ تاریخ بھول گئے ہو کہ 80 سال کا بوڑھا 5 سال کا بیٹا اپنے کندھے پر بٹھا کر نعرہ لگاتا ہے ختم نبوت. بیٹا جواب دیتا ہے زندہ باد, فائر ہوتی ہے, باپ بھی گرتا ہے, بیٹا بھی شہید ہوتا ہے. تمہیں کیا پتا, تم وہ تاریخ بھول گئے ہو. لاہور کی دھرتی پر جب دلہا اپنی گاڑی سے اترتا ہے اور آوازیں سنتا ہے کہ ختم نبوت والوں پر فائر ہو رہا ہے, اپنی گاڑی سے اترتا ہے, سارے قوم قبیلے والے خوشیاں منا رہے ہیں اور یہ اپنی گاڑی سے اتر کر دلہا آواز لگاتا ہے ختم نبوت, زور سے ختم نبوت. شہید ہو جاتا ہے. لاش جب گھر پہنچتی ہے تو ماں ماتھے پہ بوسہ دے کر کہتی ہے بیٹا تجھے میں نے اسی دن کے لیے جنا تھا. تم وہ تاریخ بھول گئے ہو, تم بھول گئے وہ تاریخ. میرے ان بچوں کی, ان طلباء کی کہ لاہور کی دھرتی پر ایک طالب العلم کتابیں لے کر جا رہا ہے, ادھر سے گولی اور فائر کی آوازیں ہیں. پوچھنے والوں سے پوچھا آوازیں کس کی ہے, جواب ملا کہ ختم نبوت والوں پر گولیاں برسائی جا رہی. طالب العلم نے کتابیں زمین پر رکھ دی, کہا اللہ آج تک جو پڑھا تھا وہ پڑھ لیا مگر ابھی پڑھنے کا وقت نہیں ہے, اب عمل کا ٹائم ہے. ادھر سے ختم نبوت کا نعرہ لگا کر زندہ باد کا نعرہ لگایا اور فائر کا کر گولی کا کر شہید ہو گیا. تمہیں کیا پتا. لہذا چاہے علماء کرام کے دفاع کی بات ہو پھر بھی ڈنکے کی چوٹ کریں گے انشاءاللہ. صحابہ کی عزت و عظمت و تقدس کی بات ہو پھر بھی ڈنکے کی چوٹ کریں گے انشاءاللہ. پیارے سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی بات ہو پھر بھی ڈنکے کی چوٹ کریں گے انشاءاللہ. عزیزان من, آپ کا وقت بڑا قیمتی ہے. آپ میں سے بہت سارے لوگ انہوں نے دن کو کام کیا ہوگا, کھیتوں میں یا بازار میں ڈیوٹیاں دی ہوگی. لہذا اگر میں آپ کا یہ وقت لوں مزید مجھے مناسب نہیں لگ رہا, لیکن خلاصتاً اشارتاً قرآن سے محبت کریں گے انشاءاللہ, قرآن والوں سے محبت کریں گے انشاءاللہ. اور جس طریقے سے ہمارے یہ بچے جنہوں نے قرآن ناظرہ پہ ختم کیا, حفظ پہ ختم کیا, اسی طریقے سے اپنے بچوں کو پڑھائیں گے انشاءاللہ. کوٹ کے لوگوں ہم نے تو اپنے لیے اکاؤنٹ بہت کھول دیے. کوہاٹ کے لوگوں کو میں دیکھتا ہوں کچہری چوک ادھر بینکوں پر بڑی لینے لگی ہوتی ہے. ہر کسی نے اپنے لیے اکاؤنٹ کھولا ہوا ہے. اپنے لیے آخرت کا اکاؤنٹ بھی کھولنا چاہیے, اور آخرت کا اکاؤنٹ یہی ہے اپنے بچوں میں سے ایک بچے کو حافظ قرآن ضرور بناؤ. بنائیں گے انشاءاللہ, بنائیں گے انشاءاللہ. دنیا کی ابد الآباد عزتیں جو دنیا میں بھی انسان کو ملے اور آخرت میں بھی, وہ اگر نصیب ہوتی ہے تو قرآن کی وجہ سے نصیب ہوتی. لہذا اپنے ایک بیٹے کو حافظ قرآن اور عالم بنانے کا ابھی بیٹے پکا ارادہ کرو کہ انشاءاللہ اپنے ایک بیٹے کو حافظ قرآن بنائیں گے انشاءاللہ. اپنے ایک بیٹے کو حافظ قرآن بنائیں گے انشاءاللہ تعالی. انہی الفاظ پر آپ سے اجازت مانگتا ہوں. جتنی باتیں کہی
ان تمام باتوں کا محتاج سب سے پہلے میں ہوں، اس کے بعد آپ ہے۔ آخر میں چند اشعار کے ساتھ لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، گر تجھ کو طلب ہے جنت کی تو پلہ تام صحابہ کا۔ وہ چاند جو روشن ہوا بطحا کے افق پر، اس چاند کے تابند ستارے ہیں صحابہ۔ ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے بھی پیارے ہیں صحابہ۔ اور پوچھنے والوں تم پوچھو گے کہ صحابہ سے اتنی پیار کیوں ہے، تو میں کہوں گا قرآن پہنچانے والے صحابہ، قرآن پہنچانے والے صحابہ، نماز پہنچانے والے صحابہ، کلمہ پہنچانے والے صحابہ، دین پہنچانے والے صحابہ، پیغمبر کی بات پہنچانے والے صحابہ، پیغمبر کا کلام پہنچانے والے صحابہ، پیغمبر کا بدر پہنچانے والے صحابہ، پیغمبر کا مکی دور پہنچانے والے صحابہ، پیغمبر کا مدنی دور بتانے والے صحابہ، پیغمبر کا جمال بتانے والے صحابہ، پیغمبر کا جلال بتانے والے صحابہ، پیغمبر کے بنات بتانے والے صحابہ، پیغمبر کے ازواج بتانے والے صحابہ، پیغمبر کا تبلیغ بتانے والے صحابہ، پیغمبر کا جہاد بتانے والے صحابہ۔ اس وجہ سے میں کہتا ہوں، اس وجہ سے میں کہتا ہوں، ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے بھی پیارے ہیں صحابہ۔ زندگی باقی، ملاقات باقی، یار زندہ صحبت باقی، منزل نہ پریشان دی منزل دے زما چرتا، پرن حلتا نندلتا ختے خبر چ سما چرتا۔ اور میری زندگی بہت زیادہ سفر میں گزری، کبھی کراچی، کبھی سندھ، کبھی لاہور، کبھی اسلام آباد، کبھی کہاں کبھی کہاں۔ اس وجہ سے آخر میں کہتا ہوں ہم مسافر تم مسافر الوداع، ہم مسافر تم مسافر الوداع، زندگی میں پھر ملیں گے جب کبھی موقع ملا۔ الوداع کہتے کہتے الوداع ہو گئے، بچھڑے ہوئے ملے تھے پھر جدا ہو گئے۔ اوصاف اخبار میں لکھنے والا کالم نگار قاری نوید مسعود ہاشمی نے مجھے کال کی کراچی سے، مجھے کہا مولوی صاحب کہاں پر ہو؟ میں نے کہا کوہاٹ میں۔ کہنے لگے ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، کبھی عرش پر کوٹ کے لوگوں، کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی ان کے در، کبھی در بدر، غم عاشقی تیرے شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔